بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوا اور تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ آج 9واں روزہ ہو گیا اور کل ایک عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے یہ چند دن ہیں، گنتے گنتے ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ روزے بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے انسان کے لیے جن کو صحت و عافیت کے ساتھ یہ روزے نصیب ہوں اور جو روزہ رکھے ان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ اس کا اجر اور اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، تو یہ کتنا بڑا اس کا فائدہ اسے حاصل ہوگا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے۔ یہ روزوں کی فضیلت ہے کہ انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے کہ روزہ ایمان کے ساتھ رکھے، یعنی کسی کے دباؤ میں نہیں، دیکھا دیکھی نہیں، یہ نہیں کہ لوگ رکھ رہے ہیں نہیں رکھیں گے تو کیا کہیں گے، کوئی اور مقصد نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض سمجھ کر اور اجر و ثواب کی نیت سے یہ دو شرط ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے بھی انسان کی گزر جائے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آخرت میں کامیابی نہیں ملی، جنت نہیں ملی تو سب سے بڑی محرومی۔ دنیا میں انسان کو سب کچھ حاصل ہے اور آخرت اس کی ضائع ہو گئی تو سب سے بڑا خسارے میں انسان ہے۔ دنیا میں کچھ بھی نہیں رہا اس کے، لیکن آخرت بن گئی تو سب سے بڑا فائدے میں وہ انسان ہے۔ تو بہرحال یہ فضیلت ہوئی رمضان کے روزوں کے رکھنے کی ایمان اور اجر و ثواب کے ساتھ۔ اور بڑا ہی محروم اور بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے، اس کو ضائع کر دے، اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ نے بد دعا کی، فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ بخشش اپنی نہ کرا سکے، رمضان کے مہینے کو غفلت کے ساتھ گزار دے اور اس کی زندگی رمضان میں بھی اسی طرح سے لاپرواہی والی، بے نمازی اور اللہ کے احکام کو توڑنے والی رہے جیسے رمضان سے پہلے تھی، تو اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی کہ ایسا شخص ہلاک و برباد ہو۔ اسی طرح آپ نے کہا بد دعا کی کہ جس کے پاس اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے اور آپ کے اوپر درود نہ بھیجے، آپ کے اوپر صلات نہ پڑھے، وہ بھی برباد ہو۔ اسی طرح آپ نے بد دعا کی اس شخص کے سلسلے میں بھی جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں اسے ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت اپنے لیے جنت کا حقدار اپنے آپ کو نہ بنا لے۔ یہ تین طرح کے لوگ انتہائی بد نصیب ہیں، جن کو ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ملے اور ان کی خدمت نہیں کیا اور ان کو خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا، جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اور جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنے بخشش کا سامان نہ کرا سکے، یہ بہت ہی بڑا بد نصیب انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے سلسلے میں بد دعا کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان خوش نصیب لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کریں جو اللہ رب العالمین کے اس مہینے کو پا کر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی آخرت کو بناتے اور سنوارتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان بد نصیب لوگوں میں سے اپنے آپ کو نہ کریں جو اس مہینے کو ضائع کر کے اللہ کے رسول کی بد دعا کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو ہم سے جتنا بھی بن پڑے، جو کچھ بھی یاد ہے، چھوٹی موٹی صورتیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اور جو دعائیں ہمیں یاد ہے وہ پڑھتے رہے، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے دعا پڑھتے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر سبحان اللہ کہنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر کہنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے پر صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے کہا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو یہ اذکار ہم کثرت سے پڑھتے رہیں، کوئی تعداد جو ہے محدود نہیں ہے، کوئی وقت متعین نہیں ہے، ان کو ہم کثرت سے پڑھتے رہے، اپنا کام کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اور جو کچھ ہمیں قرآن سے یاد ہے وہ پڑھتے رہے۔ اس طرح سے ہماری زبان کی بھی حفاظت ہوگی، ہمارے اعمال نامے میں نیکیاں بے درجہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لے جو اس مہینے میں جن کی بخشش اللہ تعالیٰ کا
کر دیتے ہیں اور ناکامی سے دنیا اور آخرت کی ہمیں اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.